ہمیں صرف اور صرف دینی جدوجہد اکٹھے نہیں کرنی، ہمیں سیاسی جدوجہد بھی اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے جیسے ابھی آپ نے مثال دی کہ ناموس صحابہ کا وقت آیا تو اتحاد مسالک ثلاثہ کا نعرہ لگتا ہے، ہم تینوں ایک ہو جاتے ہیں، قواد ایک ہے، مشن ایک ہے، صحابی کی توہین برداشت نہیں ہو سکتی، ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے، ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ان دینی مشترکات کے اوپر ایک ہو سکتے ہیں تو سیاسی مشترکات ہمارے نہیں ہیں، آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا کسی اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی کو یہ نقصان ہوگا اگر پاکستان میں پردہ قائم ہو جائے گا؟ تینوں کی ایک آواز ہے۔ اگر پاکستان میں فحاشی ختم ہو جائے، عریانی ختم ہو جائے، ہم تو یہ آواز اٹھانا چاہتے ہیں اور اس جد و جہد کے اندر ہیں کہ مسالک کا اتحاد اس طرح ہو کہ سیاسی طور پہ بھی ایک ہی قوت ایسی بن کے سامنے آئی جائے کہ ہم یہ اعلانیہ طور پہ کرسٹل کلیئر ہوں کہ آپ کا عقیدہ، آپ کا منہج، آپ کی فکر آپ اپنے پر لاگو کریں، لیکن جو اسلام کی مشترکات ہیں، مثلا اسلامی سزائیں ہیں، کیا دیوبندی بریلوی اہل حدیثوں کا اختلاف ہے اسلامی سزائیں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ڈکیتی کے اوپر، زنا کے اوپر، فحاشی کے اوپر، عریانیت کے اوپر، چوری کے اوپر، غیبت کے اوپر، رشوت کے اوپر، سود کے اوپر، اب مجھے بتائیں معاملات کے اندر تو 99% اتفاقات ہیں، 99% اتفاقات ہیں۔ تقسیم یہ کی گئی ہے کہ ریاست اور مذہب کا آپس میں تعلق نہیں ہے، حالانکہ اسلامی ریاست اور اسلامی سیاست ایک ہی چیز کا نام ہے۔ تو میں تو آپ کی یہ جو بات ہے، ہم تو اس چیز کے دائی ہیں کہ اتحاد اس نوعیت کا ہونا چاہیے کہ صرف ناموس صحابہ اور صرف ختم نبوت کے اوپر نہ ہو، بلکہ ہم مل کے سیاسی طور پہ بھی ایک قوم کو منشور دیں کہ ہم یہ جو مشترکات ہے 15 نکاتی 20 نکاتی، آپ ہمیں اگر ووٹ کے ذریعے بھی لانا چاہتے ہیں تو ہم یہ چیزیں ملک میں نافذ کر دیں گے۔ اور اس کام کے لیے ہم جماعت اسلامی کے لیڈروں کے پاس بھی جاتے ہیں، ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں، سننے کو ان کو آپ یہ سمجھ لیں کہ سوچ کے طور پہ ان کو یہ چیز اٹریکٹیو لگتی ہے، لیکن عمل میں ابھی بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ جب ہم یہ بیریئر کراس کر گئے نا کہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث مل کے سیاسی قوت بنیں گے، اصل تبدیلی اور انقلاب اگر آپ افغانستان والا پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ اس کے بغیر ممکن نہیں،